दिल्ली में अफगान वफ्द की किसके साथ मुलाकात हुई, क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल यकसर तब्दील आपको नजर आती है। पाकिस्तान का तो ये दावा है कि इस हवाले से उसके पास वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और रूस और पाकिस्तान का एक गैर मामूली नोयत का एग्रीमेंट भी हो चुका है इस खत्ते के तनाजुर में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनके पर आज के इस व्लॉग पर बात कर लेते हैं। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 10 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो बलूचिस्तान की एग्जैक्टली जो सूरत हाल है वो रिपोर्ट करते हैं। कल आपने ये खबर सुनी होगी यकीनन कि इज्तिमाई तौर पर बलूचिस्तान में चागी के इलाके में हमला किया गया। अब यह हमला मेन किस तंजीम की तरफ से किया गया, किस कलदम तंजीम की तरफ से किया गया, उन्होंने दावा क्या किया, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूं। फिर जो दिल्ली में अफगान वफ्द की एक अहम मुलाकात हुई है, गैर मामूली मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की टाइमिंग और सिफारतकारी के अंदर क्या पैगाम पाकिस्तान को जो है वो मिला है। और फिर आखिर में हम रशिया और पाकिस्तान के एग्रीमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चागी की सूरत हाल से मुताल्लिक जो कलदम तंजीमें दावा कर रही हैं, मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। बताया गया कि बलोच लिबरेशन फ्रंट, एक तो है ना कलदम BLA, एक है BLF, ये उनकी तरफ से उसका जो तर्जमान है गुहराम बलोच, उसने यह बयान जारी किया कि हमारी तंजीम ने 9 जुलाई 2026 को चागी शहर पर हमला करके मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया। पुलिस थाना, लेविस थाना, सरकारी इमारतें और इंतजामी तनसीबात पर कब्जा किया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और अहम शाहराहों पर सख्त नाकाबंदी की गई। बैंक्स जिसमें MCB बैंक भी शामिल है और इसके अलावा मार्केट्स और सरकारी गाड़ियों को लूटा गया और आग लगाई गई। फौज की पेशकदमी को भारी मुजाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो पीछे हटे। ड्रोन हमलों की कोशिश की गई लेकिन ड्रोन को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। अब ये कौन दावा कर रहा है? ये कलदम BLF दावा कर रही है, ना कि ये ग्राउंड रियलिटीज है, ना ही इन दावों के अंदर कोई हकीकत हमें मालूम होती है। अच्छा, ये जो बात करते हैं जिसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा कि हमने फलां जगह के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और यहां पर हमने कंट्रोल अपना जमा के रखा, इनकी कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? आपको पता है कि बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहां पर जगह जगह के ऊपर चेक पोस्टें बनाना ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कोई एक शाहरा देखते हैं, कोई एक दूर दराज का इलाका देखते हैं और वहां पर एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर या किसी लोकल बाजार के अंदर आते हैं, वक्ती तौर पर वहां पर अपनी एक चेक पोस्ट को कायम करते हैं और लूट मार करते हैं। क्योंकि लूट मार इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान ने इनके जो आमदन के जराए थे, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से थे, जिनका ताना बाना खलीज से भी जाकर मिलता था, पाकिस्तान ने उस नेटवर्क को तोड़ा है। तो अब ये जो है ये चोर और लुटेरों की शक्ल में काम करते हैं, बैंक्स को लूटते हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करके नहत्ते लोगों का खून बरसाने के लिए जो असलहा है, चीज़ें हैं, ये वो लेते हैं। तो लिहाजा ये इकदाम ये करते हैं कि छोटे से बाजार के अंदर अपनी एक चेक पोस्ट को कायम करते हैं, उसके बाद कुछ वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बनाने के बाद अपने प्रोपेगेंडा मीडिया सेल को दे देते हैं और जिससे ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखें हमने यहाँ पर अपना कंट्रोल संभाला। हालांकि पाकिस्तान की जो फोर्सेस है जब वो उस मकाम पर पहुंचती हैं तो ये उससे पहले ही वहां से राह फरार इख्तियार करते हैं। तो ये इसी किस्म का जो दावा है कि हमने कंट्रोल हासिल किया चागी पर, चागी के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, ये भी उसी किस्म का दावा है। अब पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत क्या कह रही है, ये जो कार्रवाई इन्होंने कल के रोज़ की और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के मुताबिक अभी भी कुछ मकामी लोगों के मुताबिक कहीं ना कहीं झड़पें जो है वो इनका सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे ये कह रहे हैं कि कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं कि शहर पर मुकम्मल कंट्रोल किया गया इन अनासर की तरफ से। पाकिस्तानी फौज और मकामी इंतजामिया ने यह कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस लेवीज और 160 विंग वगैरह ने बर वक्त रद्दअमल दिया, इलाके को घेरे में लिया और सर्च ऑपरेशन किया। हमलावरों को दहशतगर्द कलदम BLA और BLF से मुंसलिक करार दिया जा रहा है, जिन पर बैंक लूटने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। हालिया दिनों में बलूचिस्तान में मुतादिद हमले किए गए, ज़ियारत के अंदर, हन्ना औड़क के अंदर, जहां पर मजमूई तौर के ऊपर हमने देखा कि 54 के करीब जो है सिक्योरिटी इदारों के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 42 दहशतगर्द जो है ये हलाक हुए हैं। ये तो एक बलूचिस्तान की एक जो रीसेंट जो सूरत हाल है ये आपके सामने रखी है। ये भी आप याद रखिए कि जो कल बलूचिस्तान के अंदर हुआ है 9 जुलाई को, ये ऐन उसी मौका पर हुआ है
جب پاکستان کے وزیر اعظم نے بلوچستان کا دورہ کیا، وہاں کے صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے جو ہے انہوں نے صدارت کی اور ایک اہم جو بیان ہے، پالیسی بیان، وہ بھی جاری کیا اور یہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ہم ان افراد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفت و شنید نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہونے ہیں، بلکہ یہ ان کا کوئی ایک رکن، آخری رکن بھی رہ گیا تو تب تک اس کی نابودی تک یا اس کو ہلاک کرنے تک جو ریاست پاکستان ہے اس کا یہ عزم ہے کہ وہ ان عناصر کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ یہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا، لیکن جو ایپیکس کمیٹی کا جب آپ مکمل ایک اعلامیہ پڑھتے ہیں بطور ایک طالب علم صحافی کے طور پر، اور پھر اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی جو پریس کانفرنس آپ نے سنی، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان دونوں بیانات کو، اعلامیوں کو پڑھیں اور جوڑ ملا کر پڑھیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ایک بھرپور قسم کی، منظم قسم کی یہ تیاری کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر کسی بڑے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے پاکستان۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میری اسسمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ایک فل فلیج آپریشن افغانستان کے اندر کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے افغان پناہ گزین جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس سے متعلق بھی یہ اعلامیہ نکل کر سامنے آ گیا ہے کہ چونکہ ان کی تعداد خیبر پختونخوا کے اندر یا پھر بلوچستان کے اندر زیادہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو صوبائی حکومت ہے وہ غیر قانونی یا پھر افغان باشندوں سے متعلق ایک نرم گوشہ بھی رکھتی ہے، تو اس طرح سے ان افراد کو نہیں نکالا گیا، لہٰذا اب یہ ذمہ داری ایف سی کے حوالے کر دی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی غیر قانونی مقامی باشندے افغانستان کے رہ رہے ہیں، اب انہیں نکالنے کا کام ایف سی کو دے دیا گیا ہے۔ اب پولیس کو نہیں دیا جا رہا، اب ایف سی کو دے دیا گیا ہے، تو ایف سی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ذمہ داری ان کے ذمہ لگائے گی ہے وہ اس کے اندر کس حد تک فعال کردار ادا کرتے ہیں، اور جو ڈیٹا آئے گا کہ کتنے افغان پناہ گزینوں کو خیبر پختونخوا سے ایف سی نے نکالا ہے، ان کے ملک میں باعزت طریقے سے انہیں بھیجا گیا ہے، اس سے متعلق جو ڈیولپمنٹس ہے وہ اپڈیٹس جو آتی رہیں گی وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور اہم جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، جو آج کے اس ولاگ میں جو ایکسکلوسیو خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے مطابق ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں جن کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکتی کہ افغان وفد ایک ایسے وقت میں پچھلے دنوں انڈیا میں پہنچا جہاں پر اسرائیلی وفد بھی وہاں پر موجود تھا۔ اب اسرائیلی وفد کی، افغانستان وفد کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بہرحال یہ معاملہ اس کو تصدیق اس کی ہونی چاہیے، لیکن بعض اوپن انٹر سورس کے مطابق کہ کچھ معاملہ جو ہے یہ گڑبڑ ہے، کیونکہ کچھ ایسے ٹائم کے اوپر افغان وفد بھی وہاں پر پہنچا تھا، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے وہ بہت سی چیزوں کو واضح بھی کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا ہے یہ تفصیلات منوان میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بتایا یہ گیا کہ افغان طالبان کے ایک اعلیٰ حکام نے بھارت کی وزارت خارجہ کے ایک اہم عہدیدار سے ملاقات کی ہے جو حال ہی میں اسرائیل سے واپس لوٹے ہیں۔ یہ ملاقات نہ صرف علاقائی سفارتکاری بلکہ پاکستان کے خلاف بھارت کی واضح تصویراتی مہم جوئی کی نشاندہی کرتا ہے جو اسلام آباد کے لیے نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے پاکستان، افغانستان اور ایران ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری شری ایم اننت پرکاش نے اسرائیل میں اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے کے بعد طالبان کے نمائندوں سے اہم بات چیت کی ہے۔ اس ملاقات کا وقت اور سفارتی پس منظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھارت طالبان انتظامیہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی مبینہ طور پر کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان مخالف زاویہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ بھارت جو اسرائیل کا قریبی دفاعی اور انٹیلیجنس پارٹنر سمجھا جاتا ہے، اب افغانستان میں اپنا اثر اور رسوخ بڑھا کر پاکستان کو ایک گھیرنے کی یا پاکستان کو ایک کشیدہ صورتحال میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور سیکیورٹی سسٹم کو افغانستان تک ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ ایسے فریم ورک کی باتیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے افغانستان کی صورتحال ہے کہ نہ ہی کوئی بڑا اسلامی ملک افغانستان کے اس سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی ان کے بیہیویئر کو ایکسیپٹیبل سمجھتا ہے، نہ ہی خطے کے ممالک جن کے اندر چائنا بھی ہے، جن کے اندر ایران بھی ہے، جن کے اندر وسیع ایشیائی ممالک بھی ہیں، حتیٰ کہ رشیا جس نے سب سے پہلے ان کے نظام کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے وہ بھی ان کی اس طرح سے کھل کر حمایت نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں انہیں ایک اگر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا ہے تو وہ بھارت اور بھارت کے ذریعے کہیں اور سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مقصد صرف اور
صرف یہ ہے کہ اس سرحد سے پاکستان کے لیے کس حد تک مشکلات بڑھائی جا سکتی ہیں اور پاکستان کو کس طرح سے یہاں پر مصروف یا انگیج رکھا جا سکتا ہے، اور یہ اسی حکمت عملی کے اوپر کام ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ویسے کہنے کو تو جو افغان وفد کی ملاقات ہوئی ہے یہ شری ایم آنند پرکاش کے ساتھ، اس کا جو رسمی طور کے اوپر تو یہی کہا گیا ہے کہ ہماری ویزا کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، کچھ جو پیشنٹ ہے ہمارے افغانستان سے انڈیا میں جائیں وہاں ان کے علاج و معالجے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، افغانستان کے سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وسیع ایشیائی ممالک کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بات کی گئی ہے، تجارت کی بات کی گئی ہے۔ یہ رسمی قسم کے بیانات تو آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں، لیکن جو سفارتکاری کے اندر اور جیو پولیٹیکل تناظر میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ حال ہی میں اسرائیل سے واپس لوٹی ہے اور اس کی جو ملاقات ہے وہ افغانستان کے وفد کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یقیناً اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو مزید بھی واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان کس نوعیت کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے ہم پڑھ کے رکھ دیتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی پولیس چیف کے 5ویں سربراہی اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور روسی وزیر داخلہ کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں ممالک نے خطے میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورک خصوصاً افغانستان میں قائم نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں وزرائے داخلہ نے پاکستان روس تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور باہمی تعاون بڑھانے کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ اس کے اندر جو تعاون کے شعبے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، سائبر کرائم اور پولیس کی مشترکہ مشقیں ہوں گی۔ افغانستان میں 25 سے زائد دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا۔ محسن نقوی نے واضح کے ساتھ محسن نقوی نے کہا کہ ان انتہا پسند گروہوں کا خاتمہ عالمی مشترکہ ذمہ داری ہے اور دہشت گردی کے خلاف اجتماعی اقدامات کی ضرورت بھی ہے۔ دونوں نے وزارت داخلہ کے درمیان ایک ایم او یو پر دستخط کرنے پر اتفاق بھی کیا تاکہ تعاون کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور وسعت دی جا سکے۔ محسن نقوی نے روسی ہم منصب کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی ہے، اور پاکستان اور روس اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ فوجی آپریشن نہیں ہوگا بلکہ انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس اور پولیس سطح کا تعاون ہے۔ ممکنہ اور منطقی اقدامات یہ ہو سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان، دہشت گرد نیٹ ورکس، ان کی فائنینسنگ، نقل و حرکت اور افغانستان سے پاکستان یا وسیع ایشیا کی طرف ممکنہ خطرات کی بروقت معلومات کا تبادلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک ایس سی او اور دیگر فورمز پر پہلے بھی اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن اب ایک ایم او یو پر سائن کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی نوعیت کا ایگریمنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان کے افغانستان اور سینٹرل ایشیا بیسک ہی ہے کہ یہاں سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان اور روس کو مل کر کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔